کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کی طرف سے اس کمیٹی کو یقین دلاتا ہوں، ان نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے ان قابضین کے خلاف اور ان کے ظلم ماروں کے خلاف ڈٹے رہیں، اور جو مسائل ہیں انہوں نے پچھلے 76 سالوں سے چھین رکھے ہیں، وہ مسائل ہم نے چھیننے ہیں، ہر حالت میں چھیننے ہیں۔ اب ہم ان کو سپیر نہیں کریں گے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو، ہم حکومت پاکستان سے کوئی گدا نہیں مانگتے، کوئی خیرات نہیں مانگتے، کوئی بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، اور یہ حق پاکستان کو دینا پڑے گا۔ اور آج کا جو نوجوان ہے اس کو اپنے حق کا پتہ چل گیا ہے۔ آج ہمارے منگلا ڈیم کا پانی جو وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پانی منگلا ڈیم کا پانی اگر ہمیں مل جائے، منگلا ڈیم کا پانی اگر ہمیں ہمارے اختیار میں مل جائے تو ہم خوراک میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی ریاست کے لیے وافر مقدار میں جو ہے وہ خوراک وہاں پر پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم پاکستان کے جو مظلوم عوام ہیں، پاکستان کی بھوکی عوام کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مل کر ان ظالموں کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جرنیلوں کو، پاکستان کی فوج کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پہاڑوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان کو چھوڑیں۔ ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمارے جو پارکس ہیں، پبلک پارکس، اس پر بھی پاکستان کی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قبضہ ختم ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں، کیونکہ اس پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر گلگت بلتستان میں ایک خوف کا ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز والوں نے اب ہم نے اس خوف کے بت کو توڑ دیا ہے۔ اب نوجوان جو ہے وہ اپنے حق کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان ہمارا مقروض ہے، اگر پاکستان کے ساتھ ہم صاف کریں تو پاکستان ہمارا کروڑ روپے کا مقروض ہے، اور ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ پاکستان اگر ہمیں کھانے کے لیے نہ دے تو آپ بھوکے مر جائیں، اگر ہمارا پانی نہ ہو تو تمہارے کھیت کھلیان کیسے لہرائیں، اگر ہماری بجلی نہ ہو تو تمہارے یہ شہر، تمہارے یہ فیکٹریاں کیسے وہ چل سکتی ہیں۔ تم ہمارے ہی دولت سے جو ہے وہ زندگی کی سانسیں لے رہے ہو، تم اتنے بے شرم ہو کہ تم نے ہمیں کھانے کے لیے بھی مجبور کر دیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ در کی جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں تمہاری وجہ سے۔ اب ہم نے اپنا حق لینا ہے۔ یہ جو اظہار یکجہتی کا جو ڈرامہ ہے جو ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے، یہ ڈرامہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس اظہار یکجہتی کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان کو ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو تمہاری اظہار یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اظہار یکجہتی کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے چھینے ہوئے وسائل ہیں وہ وسائل ہمارے اختیار میں دو، اس کے بعد اظہار یکجہتی کی بات کرو۔ اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتا۔ آپ نے گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کو آپس میں نہیں جڑنے دیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے جو زیر انتظام جموں کشمیر ہے اس کے درمیان جو ہے وہ رابطہ سڑک بنائی جائے، لوگوں کو آپس میں ملنے دیا جائے، لوگوں کو جو خوف اور جبر کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے ہو، یہ سلسلہ ختم کرو۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں راولہ کوٹ میں جو آپ کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ ہم سینکڑوں مسلح افراد کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے، تو وہ مسلح افراد ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گرد پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں پار رکھے ہیں، جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ بندوقوں کے ساتھ ہم تمہاری آواز کو بلند کریں گے۔
میں کہنا چاہتا ہوں یہ غلط فہمی تمہاری دور ہو جانی چاہیے. جموں کشمیر کا نوجوان بزدل نہیں ہے. جموں کشمیر کا نوجوان اپنے حق کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اور تمہارے ان دہشت گردوں کی بندوقوں کے سامنے سیدھا تانے کھڑا ہے. تمہاری فوج سے ہم نہیں ڈرتے, تمہارے دہشت گردوں سے کیسے ڈریں گے, تمہارے سہولت کاروں سے کیسے ڈریں گے. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے وسائل کے لیے آج پاکستانی سفارت خانے کے باہر سامنے کھڑے ہیں. کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے, اپنا حق مانگ رہے ہیں. اچھا یہی ہوگا کہ یہ حق ہمارے اختیار میں دیا جائے, ہمارے وسائل پر حق ملکیت تسلیم کیا جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو کل آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ سب دوستوں کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے آج پاکستانی سفارت خانے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور پورے پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کی عوام کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے آج ان قابضین اور ان کے دولت کاروں کے خلاف ایک زبردست احتجاج کیا, جس میں دکانیں بند رہی, روڈ بند رہے, لوگوں نے خود اپنے طور پر وہ سڑکیں بند کی ہیں. کسی نے انہیں زبردستی طور پر جو ہے نہ ٹریفک کو بند کیا ہے نہ دکانوں کو بند کیا ہے. لوگوں نے خود جو ہے وہ اپنے کاروبار بند کر کے جو ہے وہ اپنے وسائل کے اختیار, اس کے حق ملکیت کے لیے پاکستان کو ایک واضح میسج دیا ہے. اور سب یوکے کے دوستوں کا شکریہ اور میں غلام صاحب کو دیتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہم میمورنڈم دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک زبردست طریقے سے جو ہے وہ نعرے بازی بھی کرنی ہے. بہت شکریہ. اب یہ پروگرام اینڈ کو آتا ہے. I would like to take this opportunity to thank all of you once again and thank some media members who were present to cover and those who have taken the pictures and have recorded this. I also want to thank the police officers who have weathered in the cold weather, stood here with us and done your duty. Thank you very much. And now we will be handing over the memorandum to the representative of Pakistan Consulate. As we always say, we are not here to against the consulate staff or the government employees, but we are against the government and we are fighting for our rights. Thank you very much. 5 minutes, please. Yeah. سارے دوست نہیں کرو نا, ایک زبردست قسم کی سارے بازی جڑی ہے نا صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اسٹارٹ کرو نا. السلام علیکم جی. اج میں جڑا ہے مظاہرہ ہویا جی براٹول کونسلیٹ نے باہر عوامی ایکشن کمیٹی ڈڈیال انجمن تاجران ڈڈیال اور جڑے سارے اہلیان ڈڈیال میں کی خراج تحسین پیش کرنے ہیں. اور اج نہ جڑا ہے مظاہرہ جی ناجائز بلات اور آرٹمی سبسڈی کے خلاف مظاہرہ ہے. سب تو پہلے تو اصل ڈڈیال عوام کی علاقہ اندرانے لوگوں کی سلح سلام پیش کرنے ہیں. اور اج جی یوم یقین گلی تو پلا تو پار ہوئی ہے تو سہولت کاراں نے منہ کالے ہوئے ہیں, ٹاؤٹاں نے منہ کالے ہوئے ہیں. اج پوری کشمیری قوم تک یا اوورسیز کشمیری سارے پورے حلقہ باپ جناب ڈڈیال علاقے نال جناب مزید کھڑے ہیں. اور یو کے جتنے بھی سارے دوست ہیں اسپیشلی صحافی واحد کاشر صاحب, جوید غالب صاحب اور اس تو علاوہ عاصم لون صاحب اور قبضہ تمہارا سائل ہمارے قبضہ تمہارا میرا بھی پکڑے نا, لائیو چل رہا ہے, پکڑ کے کھڑے ہو جائے دونوں فون. قبضہ تمہارا عوام کو 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 حقوق دو, عوام کو حقوق دو, عوام کو حقوق دو. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نعرے کا بھرپور انداز میں جواب دیں.
آواز دو آواز دو آواز دو مفت بجلی کی فراہمی کے لیے مفت بجلی کی فراہمی کے لیے ناجائز تخصیص کے خاتمے کے لیے ناجائز تخصیص کے خاتمے کے لیے آٹے کی سبسڈی کے لیے آٹے کی سبسڈی کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے مفت اناج کی فراہمی کے لیے مفت اناج کی فراہمی کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے اپنی نسلوں کی بقا کی خاطر آواز دو آواز دو آواز دو آواز دو آواز دو جب تک جنتا تنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جب تک جنتا تنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جب تک جنتا تنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جب تک بھوک اور ننگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جب تک بھوک اور ننگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جب تک بھوک اور ننگ رہے گی جب تک جنتا تنگ رہے گی جب تک جنتا تنگ رہے گی وسائل ہمارے قبضہ تمہارا وسائل ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور وسائل ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور جنات ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور جنات ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور جنات ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور سہولتکار مرداباد سہولتکار مرداباد سہولتکار مرداباد مزاحمتکار زندہ باد سیانے وطن ڈڈیال زندہ باد نعرہ کشمیر کشمیر نعرہ کشمیر نعرہ کشمیر کشمیر سولت خان مرداباد سولت خان مرداباد سولت خان زندہ باد سولت خان زندہ باد سولت خان زندہ باد عوام کو عوام کو عوام کو جب تک